اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ الا امم امثالکم، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں، چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشہاد کر دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، اس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سب کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون، اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا، جب بھی کہیں تکلیف ہوتی تھی، سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ ہبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے، معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے۔ بل یاہ تدعون، اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے، لات اور عزا اور ہبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل۔ اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کے بارے میں، انبیاء نہیں رسل کے بارے میں۔ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے وہ جاگیں، ہوش میں آئے اور بات سنیں۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی، اب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا۔ یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری سورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گر گرائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گر گراتے اور وہ عاجزی کرتے، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے۔ وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے، یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، جو ہماری تذکیر آئی تھی، نصیحت آئی تھی، یاد دہانی آئی تھی، واعظ آیا تھا، اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی، اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے، اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے ذرا غور کیا تم نے کبھی
اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بصارت اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا؟ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں۔ ثم ہم یصلفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک یا علی الاعلان آئے، ڈنکے کی چوٹ آئے، اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسلا مبشرین ومنذرین۔ جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، صدق اللہ العظیم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق۔ میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر بہ، اب پھر یہاں بہ پر زور دے رہا ہوں میں، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجیے، آپ کا کام انذار ہے، تبشیر ہے۔ اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین، پہلے آ چکا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہاں پھر آیا وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے، قیامت ہے، اٹھیں گے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا۔ اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں، لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔